اللہ اکبر۔ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کا دیدار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب نے کس کو ترجیح دوائی؟ کہا ماں کی۔ آج کل 6 پتر ہو مننا تو ماں بچاری رلدی پھر دیئے، کدی کدھر جان دیئے کدی کدھر جان دیئے، جگہ سمال دینو آدھا اللہ میں کلہ ہی رہ گیا۔ اور اللہ کیا بندیا، یہ تو خدا کی قسم ہے تجھے جنت مل رہی ہے، اس کو سنبھال تو صحیح، اس کی خدمت کر تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ جانتے ہیں، آپ 6 سال کے تھے، فوت ہو گئی۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ پہ سٹے کیا، پڑاؤ کیا، تو نبی علیہ السلام ہمیں سب کو چھوڑ کر ایک سائیڈ پہ جا کے ایک قبر پہ کھڑے ہو کے رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ۔ نبی علیہ السلام کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میں یہاں سے اپنی امی کے ساتھ جا رہا تھا، میری امی بیمار ہو گئی تھی، میں فلاں جگہ سے دوائی لے کے آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اپنی ماں کی باتیں یاد آ گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ۔ نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اتنا روئے، ہچکیاں بند گئیں، ہم بھی اللہ کے رسول کو دیکھ کے رونے لگے۔ ہم نے حضور کو دلاسا دیا، یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح یہ قبر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ جدو ماواں چلیاں جان نا، اللہ دی قسمیں پتہ پھر لگتا ہے میری ویلیو کی ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ ادو نہ چاچے پوچھ دے نے نہ ماسیاں پوچھ دیا نے۔ کیوں جی؟ موبائل بند کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے جس بھائی کے پاس بھی موبائل ہے اس کو بند کر دیں۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس قدر روئے کہ ہم بھی سارے رونے لگے۔ پھر جب حضور تھوڑا سا حوصلے میں ہوئے تو فرمانے لگے میرے صحابہ یہ میری امی جان کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے جس کے بدن سے اللہ نے کائنات کا یہ بہترین ہیرا محمد الرسول اللہ پیدا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں جی؟ عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہے، ماں کے پاؤں پکڑتے ہیں اور باپ کو پاؤں دکھاتے ہیں، باپ کو پاؤں مارتے ہیں۔ یہاں پہ ماں کے پاؤں پکڑتے ہیں تو باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے جب دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے نا، اس کے بغیر کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ماں کی عزت اور احترام بھی فرض ہے اور باپ کی عزت اور احترام بھی فرض ہے بھائیو۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں امی امی کرتا رہوں اور باپ میرا بوڑھا پڑا رہے میں اس کو نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ ہم تھوڑا سا کما لیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ مال میرا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں میں مال کماتا ہوں، اللہ کے حبیب میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے، یا رسول اللہ آپ اسے سمجھائیں نا کہ میرا مال نہ لے۔ میرے نبی نے بلایا، کہا جاؤ بابا جان کو بلا کے لاؤ۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا بزرگ مسجد نبوی میں داخل ہوا، میرے نبی نے استقبال کیا، کہا بابا جی آپ کی شکایت آئی ہے، آپ کی کمپلین آئی ہے، آپ کے بیٹا کہتا ہے کہ میرا بابا جو سارا مال لے لیتا ہے۔ دیکھیں مال کماتا میں کما کما کے تھک جانا، پیو خرچ کیتی آدھے۔ بابا جی کی صورتحال ہے، کی گل ہے؟ آئے ہائے۔ بابا جی نے جواب دیا یا رسول اللہ ایک وقت تھا یہ کمزور تھا، میں ہی طاقتور تھا، اللہ کے حبیب یہ
چھوٹا سا تھا، میں اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا تھا، اللہ کے حبیب یہ کماتا نہیں تھا، میں سب کچھ اس کو لا کے دیتا تھا۔ یا رسول اللہ آج یہ کمانے کے قابل ہوا ہے تو مجھے ایسے کہتا؟ بابا جی کی بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، او تو صرف مال کی بات کرتا ہے، اگر تیرا باپ تجھے بھی ذبح کر دے تجھے اف کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ کیوں جی؟ باپ کو کہنے والوں کہ میرا مال لیتے ہو، میرے مال سے کماتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی توجہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سب سے جو درمیانی اور بڑا دروازہ اس کا نام ہے باب الوالد۔ کیا نام ہے؟ جو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں وہ وہاں سے داخل ہوں گے، اور فرشتے بلائیں گے آ جاؤ اپنے باپ کی عزت کرنے والوں، آؤ تمہیں اس جنت کے دروازے سے داخلے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی کیا خیال ہے، میں اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑا ہوں، میرے ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اللہ ان کو جنتوں میں جگہ عطا کرے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو یہاں پہ کھڑا ہوں نا، یہ میری ماں اور میرے باپ کی محنت ہے، اس میں میرا کوئی، اور میں خطبہ جمعہ بھی اللہ کی قسم ہے میں انہی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھاتا ہوں، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ جس طرح وہ مجھے بلاتے تھے نا، جس طرح وہ آواز دیتے تھے نا، پیارے بیٹو جیسے وہ پیار سے بلاتے تھے، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد کبھی کسی نے بلایا ہی نہیں، اس کے بعد کبھی کسی نے شفقت سے آواز بھی نہیں اس طرح دی ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ کوئی ساتھ دکھاوا بھی نہیں، ماں باپ دکھاوا نہیں کرتے ہوتے، ماں باپ بالکل بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا سب کی جو جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں۔ حالانکہ میں عام طور پہ اشعار نہیں پڑھا کرتا، لیکن صرف آج اللہ جی سلامت رکھیں میرے سونے باپ نو۔ کیوں جی؟ یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ روڈوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھئے ابا تیرا کی کردا ہے؟ ابا مر گیا۔ کیوں جی؟ یہ ان بچوں کا حال، یہ جو موجودہ دور کے بچے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے باپ کی برکتوں سے کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تمہیں لوگوں میں کتنی عزت ہے، کتنا کچھ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا مانگے اپنے باپ کے لیے، اللہ جی سلامت رکھیں میرے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ جی سلامت رکھیں میرے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو۔ کیوں جی؟ باپ نے چکیا ہوندہ تو کیا ہوندہ میرا چودھری ہے، اے میرا سردار ہے، اے میرا شیر پتر ہے۔ کیوں جی؟ اس باپ کے لیے پھر دعا بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ جس کا باپ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کمپیریزن کروں، اللہ کی قسم ہے جن کے باپ میری عمر کے زندہ ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کی عزت کیا کرو، تم تو جنت کی پودوں میں رہتے ہو، ان کا احترام کیا کرو۔ اللہ جی سلامت رکھیں میرے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو،
کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو۔ دیکھو نا بچے جدوں باپ نال لاڈ لڈاندے نے، یتیم نمانے ہو کے لے لے کرلاندے نے، ترس دے تڑپ دے اس نعمت لا جواب نو، ترس دے تڑپ دے اس نعمت لا جواب نو۔ اللہ جی سلامت رکھیں میرے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو۔ توجہ کرنا ذرا بات، تو اللہ نے اولاد کے ذریعے یہ برکت دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، چل بھائی کما کے لا ان کو کھلا۔ اللہ جانتا ہے بعض باپ میں نے دیکھے ہیں شاید کچھ بھی نہ کرنے کے قابل ہوں، وہ پھر بھی اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے کمانا ہے، میں نے لا کے دینا ہے، میں نے بچوں کو شام نو یار ایویں چلا جاواں گا۔ اکیلا انسان ہو تو کیا خیال ہے ذرا سوچو نا، کھا لیتا ہے پی لیتا ہے کہ نہیں؟ جدوں اولاد ہوئے نا پھر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے میری اولاد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری اولاد کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے، صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میری امی جان فوت ہو گئی ہیں، کیا میری امی کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پہ باقی رہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جی بالکل رہتا ہے، ماں باپ کا مرنے کے بعد بھی حق باقی رہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا ماں کے لیے باپ کے لیے صدقہ کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کس انداز میں کروں؟ اس دور کے مطابق حضور نے فرمایا جاؤ پانی کا کنواں کھدوا دو، ماں کے لیے باپ کے لیے کیا کرو؟ پانی کا کنواں کھدوا دو۔ حضور نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا دیں، جس کو اللہ نے توفیق دیا مل کر یار چند لوگ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیں، لوگ پانی پیتے رہیں گے، اللہ تیری امی کو تیرے باپ کو حوض کوثر سے پانی پلاتا رہے گا۔ یقین مانیے گا، آپ یہ نیکی کا کام کریں تو صحیح نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سالانہ برسی رکھ لیتے ہیں جس میں ہم اپنے کھاتے پیتے دوستوں کو بلاتے ہیں، جنہوں نے کلف والے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، ڈکار مار کے کھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ چپکے سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاؤ اپنی امی کے نام کا، اپنے باپ کے نام کا۔ اللہ کے رسول اور کیا کروں؟ فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کر، اگر باپ فوت ہو گیا تو اپنے چچا کی خدمت کر۔ اپنی خالہ ساڑھے آنکھی آدھے نے ماں مر گئی تے نان کے گئے، پیو مر گیا تے داد کے گئے۔ یہ ہمارا ہندوانہ معاشرہ ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے بھائیو۔ کیوں جی کیا خیال ہے؟ اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو خالہ کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ باپ فوت ہو گیا تو چچا کی خدمت کریں، دادا حیات ہے دادا ابو کی خدمت کریں، اور دل میں کیا ہو اللہ اس کا صلہ میرے باپ کو دینا، اللہ اس کا ثواب میرے باپ تک پہنچانا۔ میرا چچا نہیں بھی اچھا سلوک کرتا نہ کرے، میں تو اپنے باپ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اور کیا میری ماں کا حق ہے، میرے باپ کا اور کیا حق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرے باپ نے جو نیک ارادے کیے ہوئے تھے، وہ کسی مسجد کو ماہانہ پیسے دیتے تھے، کسی ادارے میں دیتے تھے، وہ کام جاری رکھو۔ انفاذ عہدہما، تیری امی جان کسی مسجد میں 10 روپے 20 روپے 50 100 پہنچاتی تھیں، اسی طرح پہنچاتے رہو۔ آج کل کی اولادیں تو ماں باپ فوت ہو جائیں قبرستان جانا گوارا نہیں کرتے، کباب کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا گوارا نہیں کرتے، شکوے اور شکایات ہی ہمارے رہ جاتے ہیں۔ او بھائیو اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ ایسی نعمت ہیں، اگر ایک دفعہ چلے جائیں تو دوبارہ واپس یہ نعمت میسر نہیں آتی ہے۔ اس لیے خاص طور پہ جو میرے نوجوان بچے ہیں بیٹیاں ہیں، ہمیشہ اپنی ماں اور باپ کی قدر کریں۔ کیوں جی؟ ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنے کا اجر بھی اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟
ماں اور باپ کو دیکھنے کا، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں حج پہ کیسے جاؤں، عمرے پہ کیسے جاؤں، اللہ کی قسم ہے روزانہ اٹھ کے اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے دیکھ لیا کرو، اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے. کیونکہ کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے، کسی اور پیر. ہاں ایک اور بڑے ہمارے یہاں رواج ہے، مولوی صاحب دعا کرے آ جائیں، دعا کروان چلے جانے جی، پیر صاحب کو لو دعا کروانے. سنیے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے، اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے، ان کو خوش کرے اور ابو سے کہے ابو میرا مسئلہ دعا تے کر دو. مدینے والے نے کیا فرمایا، جب باپ ایسے اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کبھی باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. منگوائے نا ان سے دعا. ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لو جی دعا کر دو. اللہ کی قسم ماں زندہ ہے، ماں سے کہیے دعا کریں، باپ زندہ ہے، باپ سے کہیے دعا کریں. روایت ہے تو ضعیف اسرائیلی روایت ہے لیکن ہے اسی فیور میں. سنیے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ یوخان، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے نا اللہ کی ملاقات کے لیے، تو پیچھے سے دعا کرتی ہیں اللہ میرا موسیٰ آ رہا ہے، اللہ اگر یہ کوئی ایسی بات کر دے نا جو نہ کرنے والی ہو تو اللہ میرے موسیٰ کو کچھ نہ کہنا، اللہ میرے موسیٰ کو بخش دینا. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے ایک آواز آئی، موسیٰ پہلے تو گھر سے نکلتا تھا تو ایک دعاؤں کی فیکٹری تھی جو تیرے لیے بے لوث دعائیں مانگتی تھی، موسیٰ اب مجھ سے بات کرنی ہے تو بڑی احتیاط سے کرنا، اب وہ دعاؤں والی فیکٹری ختم ہو گئی، اب احتیاط سے بات کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ کافر بھی ہوں تو اولاد کے حق میں ان کی دعا تب بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اولاد کے لیے دعا تب بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے یہ انمول رشتے، انمول رشتوں کو ضائع نہ کریں اور ماں اور باپ کے سامنے ہمیشہ کیسے کھڑے ہوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ادب کے ساتھ نیوی پا کے ماں کے سامنے کھڑے ہوں، باپ کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ پر آخری بات، ڈاکٹر یاسمین راشد یہ پنجاب کی وزیر صحت رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں. ان کا ایک کلپ بڑا مشہور ہے. کہتی ہیں مجھے ایک کال آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ آئی سی یو میں جلدی سے پہنچیں، ایک مریض ہے، سفارش بھی تھی اس کی، آپ جلدی سے آئیں. میں جب آئی سی یو میں انٹر ہونے لگی تو 4-5 لمبی لمبی داڑھیوں والے 60-70 سال کے بابے وہاں کھڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحبہ جلدی سے دیکھیں، ہمارے ابا جان کو جلدی سے دیکھیں. میں اپنے انداز سے چلی گئی. میں نے جا کے دیکھا بابا جی کی کنڈیشن بہت عجیب و غریب تھی، مطلب ہے کہ اللہ کے پاس جانے والے تھے، نزا کا وقت تھا. میں نے ڈاکٹروں سے کہا، میں نے کہا اب کیا علاج کرنا ہے، اللہ کے پاس جانے والے ہیں. میں باہر آئی تو چاروں وہ 5 بابوں نے مجھے گھیر لیا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے بابا کا کیا حال ہے، ہمارے والد کا کیا حال ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دعا کریں بابا کے لیے، اب کیا کرنا ہے ان کو بچا کے. تو کہتی ہیں وہ چاروں یکدم رونے لگے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحبہ تانوں نہیں پتا، اللہ دی قسمیں جدو اسی باہر نکلنے ہیں ساڈا کوئی مسئلہ خراب ہوندا ہے اسی انہاں نوں ہاتھ کر کے آنے دعا کرو، اے دعا کر دیندے نے تے عرشاں اعلی آسانیاں پیدا کر دیندا. یہ یہاں کا واقعہ. اور آج کی اولاد اگر بات نہیں مانتی تو بدقسمتی ہے. اللہ کی قسم ہے، وہ بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.